بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے۔ لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر روز اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے جایا کرتے۔ لوگ انہیں ابن عبد کے نام سے پکارتے، جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا۔ یہ ہونہار فرزند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ عجیب سی باتیں سنا کرتا، لیکن ان باتوں کی طرف دو وجہ سے دھیان نہ دیتا۔ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرہ سے بالکل الگ تھلگ گزرتا۔ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے آقا عقبہ کی بکریاں چرانے چلا جاتا اور رات کو واپس لوٹتا۔ ایک دن یہ مکی نوجوان یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں نے سلام کہا اور فرمایا، عزیزم، ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس سے آتشِ پیاس بجھا سکیں اور اپنی انتڑیاں تر کر سکیں۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس تو امانت ہیں۔ لیکن ان دونوں نے میری اس بات کا برا نہ منایا، بلکہ ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں کوئی ایسی بکری بتائیے جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ تو میں نے ان کے قریب ہی کھڑی ہوئی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے تھنوں کو لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکریاں بھی دودھ دیا کرتی ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور دودھ بھی کثیر مقدار میں تھا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ جب ہم تینوں خوب سیراب ہو گئے تو اس مبارک شخصیت نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ فوراً سکڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کی، از راہ کرم مجھے بھی آپ یہ بابرکت کلام سکھلا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، ابھی آپ بچے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک انسان کون تھے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان دنوں قریش نے مکہ معظمہ میں ادھم مچا رکھا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیف پہنچا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ کے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر چل نکلے تھے۔ اس ہونہار لڑکے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خلوص دل سے محبت کی، اور آپ دونوں کو بھی یہ دیانت و امانت کی بنا پر بہت پسند آیا۔ اس واقعہ کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خدمات پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کمال شفقت سے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اسی روز سے یہ خوش نصیب فرزند بکریوں کی نگرانی کے فریضہ سے سبکدوش ہو کر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح رہے جس طرح سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا،
ہر جگہ خدمت کی سعادت نصیب ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو فوراً جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا رکھتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتے اتارتے، آپ کے لیے چھڑی اور مسواک ہر دم تیار رکھتے۔ انہیں حجرہ مبارک میں بھی آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں رازدان رسول کے نام سے معروف ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے درسگاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن فہمی اور شریعت الہیہ کے علم میں صحابہ کرام کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بطور دلیل ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، امیر المومنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے میں آ گئے۔ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا اور فرمایا، بخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے، ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھے اور ایک طرف چل دیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرأت سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جسے یہ بات پسند آتی ہے وہ قرآن مجید کو اس لہجہ میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت کا انداز اپنائے۔ نماز کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی آواز سے دعا شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، میں صبح سویرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع دوں گا کہ رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری دعا پر آمین کہتے رہے ہیں۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر خوشخبری سنا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر نیکی کے کام میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف قاری، عالم، عابد اور زاہد ہی نہ تھے، بلکہ تنو مند، چاق و چوبند اور بوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ غالباً یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی بآواز بلند تلاوت کی۔ ایک دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، افرادی قوت بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ سب نے سوچا کہ قریش نے ابھی تک اپنے کانوں سے کلام الہی کو نہیں سنا، ہم میں سے کون یہ جرت کرے گا جو انہیں اونچی آواز میں قرآن مجید سنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں انہیں قرآن مجید سناؤں گا۔ سب نے کہا، ہمیں خطرہ ہے
کہیں آپ کی آواز سن کر وہ شرارت پر نہ اتر آئیں۔ ہماری رائے میں یہ فریضہ اسے سر انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ بھاری ہو۔ اگر یہ شرارت کرنا بھی چاہیں تو قبیلہ آڑے آ جائے۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرأت مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا، آج مجھے تلاوت کرنے دیجیے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ قریش اس وقت کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اونچی آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ لگاتار سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب غور کیا تو انہیں پتہ چلا، ارے یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے، وہ آپ کو مارتے جا رہے تھے اور آپ لگاتار پڑھتے جا رہے تھے۔ آپ جب فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اب دشمنان خدا میری نظر میں پرے کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح پھر وہیں جا کر ان کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سب نے ایسا کرنے سے روک دیا اور فرمایا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جسے وہ ہرگز سننا نہ چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا، آپ کو کسی سے شکایت ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں سے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، اپنے رب کی رحمت۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین نے فرمایا، کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے؟ فرمایا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا، کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ میری بچیاں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ میں نے اپنی تمام بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔